بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج نہایت ہی زود اثر عمل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کا عمل جو ہے تدابیر پلٹ عمل ہے اور جادو پلٹ عمل ہے، نہایت ہی سریع الاجابت، یعنی بہت جلد جس عمل کی قبولیت، اور ظالم آپ کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے، کھڑا ہونے کی جسارت کرے تو عقل اڑ جائے اور کانپ جائے، اس کے قدم اکھڑ جائیں، اسی طرح زبان پر تالے لگ جائیں۔ وہ آدمی جو بد زبانی کرتا ہے، آپ پر الزام لگاتا ہے، آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنی زبانی کلامی گفتگو سے آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ کی آبرو ریزی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب آپ ان دعاؤں کو پڑھ کر، ان آیات بینات کو پڑھ کے اس کے سامنے جائیں گے، اس کی زبان پر مضبوط تالے لگ جائیں گے۔ جتنی بھی تدابیر منظم شکل میں یا غیر منظم شکل میں، جماعتی صورت میں یا افرادی صورت میں کسی نے آپ کے خلاف کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام تدابیر کو ناکام کر دیں گے، ان کی تدابیر فیل ہو جائیں گی۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ فرمایا کہ جو غیر اللہ کا سہارا لیتے ہیں، دنیا کی طاقتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی افرادی قوت پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی سیاسی پارٹیوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ مکڑی کا جالا۔ مکڑی جب جالے میں بیٹھ جاتی ہے تو وہ کیا سمجھتی ہے کہ میں ایک بہت مضبوط مکان میں بیٹھی ہوں، میں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنا رکھا ہے، یہ اتنی مضبوط ہے۔ اسی طرح میں نے فلک بوس عمارت کھڑی کر رکھی ہے۔ اللہ عز و جل کا اپنا قانون، اپنا نظام ہے، اللہ کے سوا کسی کو کوئی مضبوطی نہیں، کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے اس کے سامنے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو تم نے بڑی بڑی یہ چیزیں بنا رکھی ہیں اور ان کا سہارا کر رہے ہو کہ تم نے یہ مضبوط عمارتیں بنا رکھی ہیں، یہ مکڑی کا جالا ہے، تم نے مضبوط سہارے بنا رکھے ہیں، یہ سب کے سب بیکار ہو جائیں گے۔ سورۃ التوبہ کی آیت اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے سامنے یہ مکڑی کا جالا بن جاتی ہیں سازشیں، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو مضبوط چیز ہے، مضبوط مکان ہے، حالانکہ آپ اس پہ پھونک بھی مار دیں تو وہ گر جائے، ختم ہو جائے، ٹوٹ پڑے۔ ہوتے تو ہیں باریک سے دھاگے، جالا، وہ کیا کرے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میری طاقت کے سامنے یہ نہیں ٹھہر سکتے، اور تم اگر اپنے دشمن کو مغلوب کرنا چاہتے ہو، ان کی سازشوں کو ناکام کرنا چاہتے ہو، اور وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، گھروں میں سے سب سے کمزور ترین جو گھر ہے وہ اسی مکڑی کا گھر ہے، آپ پھونک ماریں تو گر جائے۔ تو فرمایا اسی طرح جب وہ سازشیں اپنی عروج کو پہنچا دیں، آپ کے خلاف ہو گئے، آپ سورۃ التوبہ کی آخری آیت پڑھنے کا خوب اہتمام کریں، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 450 مرتبہ اور 1000 مرتبہ جو آدمی پڑھے، لوگوں کی دشمنیوں سے، جاسوسوں کی جاسوسیوں سے، اسی طرح جو خفیہ چیزیں کسی کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہیں، ان خفیہ چیزوں کے
تمام شرور و فتن سے محفوظ ہو جائے۔ اسی طرح جیسے کسی کے ادارے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ہر وقت اس کو خوف رہتا ہو، اس کو چاہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کثرت سے اس کا ورد کرے، اللہ پاک اس کے دشمنوں کو ناکام کر دیں گے۔ علم کے دروازے کھلتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پر، اور علماء نے لکھا صرف علم کے نہیں، رزق کے بھی اللہ پاک دروازے کھول دیتے ہیں ایسے آدمی کے لیے جو یا رزاق کے عدد کے موافق پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو، اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یا قہار کے عدد پر پڑھو، آپ کے دشمن مغلوب، دشمن ناکام اور زیر زمین، اللہ پاک ان کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ اسی طرح اس آیت میں ایسی بزرگی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کی تشریح کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اس میں کیا خزائن ہیں، اس میں کیا معدنیات ہیں، کتنی اللہ نے خزانے رکھے ہیں، ان کو نکالنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس قدر اللہ نے اس میں خزانے رکھے۔ اور اگر ایک ظالم ہے، ہر اعتبار سے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو آپ اس کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، تو علماء نے فرمایا جب کبھی اس کے سامنے پیش ہونے کا وقت آ جائے، پیش ہونے کا وقت آیا کہ آج اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اس کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، فرمایا کہ جا کر وہاں جو اس کا مقام ہے، اس کا دائرہ ہے، جہاں وہ رہتا ہے، اس کی چار دیواری کے قریب ان آیات کو پڑھو۔ سورۃ توبہ کی آخری آیات کو 7 مرتبہ پڑھ لو، اور 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھو، اور پھر اس ظالم دشمن کے سامنے جاؤ۔ جب جاؤ گے تو وہ حواس باختہ ہو جائے گا، اس کی عقل اڑ جائے گی، اور خوف سے اس کے کندھے جھک جائیں گے۔ یہ دعا سریع الاجابت ہے، جو جس قدر کثرت سے پڑھے گا اس دعا میں تاثیر بڑھے گی، بڑھتی جائے گی۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، عام آدمی پڑھتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، کوئی ہرکس ناکس پڑھتے رہتے ہیں اس کو، لیکن اتنی تاثیر جتنی اللہ کے پیاروں کی زبان میں ہوتی ہے اتنی ہماری ہرگز نہیں ہوتی۔ ہم جو کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس نہ جاؤ، وہ بد عمل بد کردار لوگوں کی بات ہوتی ہے، جو پردے کا خیال نہیں کرتے، جو کسی کی عزت کا خیال نہیں کرتے، وہ ان کی بات ہوتی ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی تاثیر، ان کی کرامات، ان کی بزرگی کا کبھی انکار نہیں ہے، اللہ نے بڑا وزن رکھا ہے ان میں۔ تو کثرت سے پڑھنے والے اور احکامات الہیہ کے پابند لوگ، ان کی زبان میں جو تاثیر ہے وہ ہماری زبان میں نہیں۔ عجیب مثال دی ہے اللہ والوں نے، فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی محبت کو اپنے اندر بسا لے، اللہ پاک اس کے اعضاء کی حرکات میں تاثیر پیدا کر دیتے ہیں، زبان میں اثر، آنکھوں میں اثر، اس کی گفتار میں، قوت گویائی میں ایسی تاثیر کہ بد کردار لوگوں کو نیکی پر لانے کے لیے دیر ہی نہیں ہے، اس کو جائے گا، دعوت دے گا، اس کی دعوت دل پر گھر کر جائے گی۔ تو اللہ نے ایسا اثر ان کی زبان میں رکھا ہے، فرمایا پھر وہ تاثیر ظاہر ہوتی ہے، ان کے اشارات سے ظاہر ہوتی ہے، پورا جسم بابرکت ہوتا ہے ان کا، ہر عضو جزو سے برکات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مثال دی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اللہ کے نبی ہیں وہ، تو اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ جاتے تھے کسی قبرستان میں اور قم بِإِذْنِ اللہ کی صدا لگاتے تھے، مردے قبروں سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج ہم جائیں، سارے نمازی، سارے حاجی، سارے غازی، سارے ولی قبرستان میں کھڑے ہو کے قم بِإِذْنِ اللہ کی صدا لگاتے رہے، ایک مردہ بھی آپ کے کہنے پہ کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ تاثیر اللہ نے ان کی زبان میں رکھی تھی۔
اسی طرح بعض اولیاء اللہ کی زبانوں میں بھی اللہ نے اثر رکھا ہے، ان کی قوت گویائی میں اثر ہوتا ہے، تو وہ جب کچھ الفاظ پڑھتے ہیں تو اس سے بڑی برکت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے فرمایا آپ کے اپنے الفاظ اور ایک وہ الفاظ جو اللہ کے محبوب نبی نے اپنی میٹھی اور مبارک زبان سے ادا کیے ہیں، ایک وہ الفاظ فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے الفاظ ادا کیے ہیں، اور پھر وہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کا بوسہ لے کر باہر نکلے ہیں، اللہ نے آج بھی ان میں وہ کمال کی تاثیر رکھی ہے کہ وہ بڑے بڑے آدمی جو اپنے اپنے الفاظ میں مانگتے رہتے ہیں، ان کی زبانوں میں وہ تاثیر نہیں ہے جو اللہ نے انہی الفاظ میں اثر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کردار دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو کہ ان کے اندر بھی اللہ نے ایسے آثار رکھ دیے تھے، ایسی برکات رکھ دی تھی۔ فارس میں جب جنگ ہو رہی تھی، زبان کی اثر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس جنگ کے موقع پر شاہ فارس بڑا پریشان ہوا کہ کیا کرنا چاہیے ان کے بارے میں۔ ہر طرف سے انہوں نے گھیراؤ کیا ہوا ہے، اور جہاں کہیں سے بھی ہم رخ کرتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر مسلط ہیں، کہیں سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ذلت ہمارا مقدر ہو گئی ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کے جو کارندے تھے، اس کے جو وزیر اور مشیر تھے، انہوں نے مشورہ دیا شاہ فارس کو کہ آپ ایسا کریں، آپ مسلمانوں کے ساتھ مذاکرات کریں اور ان کے ساتھ کچھ معاملات طے کر لیں، اپنی اور اپنی رعایا کی حفاظت کر لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک آدمی بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کے جو باشندے ہیں، مسلمانوں کے جو نمائندے رہنما ہیں، ان سے بات کرو کہ ہم تمہارے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ گئے نمائندے، جا کر ان کے ساتھ گفتگو کی کہ اپنا نمائندہ بھیجو اور آ کر بادشاہ کے ساتھ کچھ مذاکرات کرے، معاملات طے کرتے ہیں تاکہ یہ باتیں آگے نہ بڑھیں، یہاں ہی جنگ ختم ہو جائے۔ انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ غریب سا آدمی ہے، میلے کچیلے کپڑے ہیں، جسم پر کوئی نمایاں چیز نہیں جس سے شان و شوکت ٹپکتی ہو، اور ان کی جو تلواریں ہیں وہ زنگالود ہیں، زنگالود تلواریں۔ جس گھوڑے پر سوار ہوئے اس گھوڑے کی پشت پر زین نہیں ہے۔ تو جب اس کے دربار میں پہنچے، پہلے تو ایک آدمی باہر نکلا، کہنے لگا جناب بادشاہ کے پاس ابھی وقت نہیں، آپ چلے جائیں۔ اس نے شاید سمجھا کہ یہ کچھ لینے کے لیے، مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ بھی کیوں وقت نہیں ہے؟ کہا کہ آج مسلمانوں کے نمائندے نے آنا ہے، بادشاہ کے ساتھ بات ہوگی۔ انہوں نے فرمایا جا کے کہو وہ نمائندہ آیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ نمائندے ہیں؟ فرمایا جی۔ کہا بادشاہ سے پہلے اجازت مانگتے ہیں، پتہ نہیں وہ آپ کو آنے بھی دیتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، پوچھ کے آؤ۔ وہ گیا، بادشاہ کے ساتھ بات کی۔ اس نے کہا اس کو کہو کہ پوشاک اچھی پہن لے، بادشاہ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے۔ تو وہ شخص وہاں گیا، ان سے بات کی کہ حضرت کوئی اچھی پوشاک پہن لیں، کوئی اپنی تیاری کر لیں، بادشاہ کے ساتھ بات ہونی ہے۔ انہوں نے فرمایا انہی کپڑوں کے ساتھ بات ہوگی، بادشاہ نے کرنی ہے تو یہی کپڑے ہیں، جا کے اس سے بات کرو۔ وہ گیا تو بادشاہ مجبور ہو گیا کہ اگر یہ اس کی باتیں تسلیم نہیں کرتے تو مذاکرات کینسل ہیں۔ تو اس نے کہا آنے دو۔ اب وہ اندر داخل ہوتے ہیں، سواری بھی ساتھ ہے، اندر چلے گئے اور جا کر بغیر کسی سے مرعوب ہوئے بادشاہ کے تخت پہ بیٹھ گئے۔ بادشاہ حیران کہ یہ تو ہم سے متاثر ہی نہیں ہو رہے، ہماری شان و شوکت ان کو نظر ہی نہیں آ رہی، بڑی عجیب بات ہے۔
بادشاہ نے سمجھا کہ ان کے پیٹ پچکے ہوئے ہیں، کچھ کھانے کو دے دیا جائے، ان کو اچھا لباس اور کپڑے دے دیے جائیں تو یہ چلے جائیں گے، یہ تو بیچارے غریب ہیں۔ تو بادشاہ ان کے قریب ہوا، سارے فوجی ان کے ہنسنے لگے کہ یہ کیسا آدمی ہے، دیکھو ان کی شکل و صورت، دیکھو ان کے کپڑے، تو یہ تو اثر ہی نہیں لے رہے کسی کا۔ تو ایک دوسرے کو کوہنیاں مار رہے ہیں۔ وہ متاثر ہوئے بغیر، وہی بات جو میں نے کی ہے کہ زبانی اثرات، کلام اور گفتگو میں بلا کا اثر اللہ نے انہی کی زبان میں رکھا تھا، اسی وقت بول پڑے۔ اور میں سمجھ رہا ہوں کیوں ہنس رہے ہو، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی سمجھوتا تو ہو نہیں سکتا، مطالبہ ہے ہمارا کہ کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ اگر ہم کلمہ نہ پڑھیں، بادشاہ کہنے لگا کلمہ نہ پڑھیں تو کیا کرو گے؟ انہوں نے تلوار نیام سے نکال لی۔ اس نے کہا کہ اچھا تلواریں دکھاتے ہو ہمیں، یہ زنگ آلود تلواریں یہ کیا کریں گی؟ انہوں نے فرمایا کہ مقابلہ کرو تم پھر ان کا، ہم جنگ نہیں چاہتے، کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو ہماری حکومت کے ماتحت تمہیں رہنا پڑے گا اور ٹیکس ادا کرو گے، اپنی ذلت کو قبول کرو گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کو اگر کچھ ضرورت ہے تو وہ بتاؤ، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے فرمایا کچھ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، ہم الى عبادت رب العباد، ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لگانے کے لیے آئے ہیں۔ کوئی مقاصد نہیں ہے ہمارے، دنیا کی نمائش، دنیا کا مال، دنیا کی وجاہت۔ جب یہ الفاظ ادا ہوئے، بادشاہ کے اوپر کپ کپی سی طاری ہو گئی، رعب چھا گیا۔ ان کی زبانوں میں تاثیر تھی، کلام پڑھتے تو اثر تھا، گفتگو کرتے تو اثر تھا۔ آج ہماری زبانیں فضول گوئی کرتی ہیں، کبھی کچھ کہہ رہی ہیں، کبھی کچھ کہہ رہی ہیں، کسی پہ غلط بیانی، کسی پہ کذب بیانی، جھوٹ، اسی طرح دھوکہ دہی۔ تو پھر ہماری زبانوں کی تاثیر تو چھن چکی ہے نا، ان کے اندر اثرات نہیں رہے۔ اب اثرات و برکات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی محبت کو اپنے قلوب میں سنبھالو۔ جب اللہ کی محبت میں کوئی عمل کرو گے، تمہارے گوشت پوست پر، تمہارے جسم کے بال بال پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، برکتیں پیدا ہوں گی، اور پھر انہی برکات کا اظہار کا وقت آتا ہے ایک، اللہ پاک اس کے وقت پر ان کو ظاہر کر دیتے ہیں، دشمن مغلوب ہو جاتے ہیں۔ کل تک جو آپ کے دشمن تھے، آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے، وہ بھی آج کیا کریں گے؟ اللہ کے ان عبادات کی برکت سے، اللہ کے قرب کی برکت سے، اس کی محبت کی برکت سے، کأنہ ولی حمیم، اللہ پاک ان کو آپ کا گاڑھا دوست بنا دیں گے، وہی آپ کے قدموں میں بیٹھے ہوں گے، وہ اپنی شکست کو قبول کریں گے۔ اسی طرح کا ایک اور بھی واقعہ ہے، حضرت شیخ احمد دربند علاقہ تھا ایک، وہاں کے رہنے والے تھے شیخ احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی زبان میں بھی اللہ نے بڑی تاثیر رکھی تھی، قوت گویائی میں بڑا وزن تھا۔ اس وقت کے بادشاہ ظلم کر رہے تھے، یہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے بندے بھیجے کہ جاؤ پکڑ کے لے آؤ، زنجیروں میں جکڑو اس کو، یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ واقعہ طویل ہے، اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ تو وہ گئے، ان کو زنجیروں میں جکڑا اس کے فوجیوں نے، بادشاہ کے پاس لے کے آئے۔ تو تاتاریوں کا جو شہزادہ تھا، اس نے دیکھ کے کہا، او بوڑھے، میں نے جب کہا تھا کہ تم نکل جاؤ ہماری سلطنت سے تو کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ کی سلطنت جو تھی، جہاں تھی، وہاں سے تو سارے چلے گئے، اور ہم آپ کی سلطنت میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی تھے، ان کے خادم بھی ساتھ تھے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا آپ بتاؤ تمہیں کون بچائے گا ہماری تلوار سے؟ انہوں نے فرمایا اللہ بچائے گا۔
جب اللہ زبان سے نکلا تو اسی نے ایسا کمال کا اثر کیا کہ وہ خوف زدہ بھی ہو گئے، ڈر گئے، اللہ کا جلال ان کے سامنے پیش ہو گیا، اور جن زنجیروں میں اس اللہ والے کو جکڑا ہوا تھا اس کی کڑی کڑی ٹوٹ گئی، جدا ہو گئی۔ اللہ نے اس قسم کا اثر رکھا تھا۔ تو جب آپ اللہ کے کلام کے ساتھ انس موانست اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ کی آیات بینات کا ورد کریں گے، ان کو کثرت سے پڑھتے رہیں گے، تو اللہ پاک تمہاری زبانوں میں یہ تاثیر اور برکات پیدا کریں گے، دشمنوں کی گردنیں جھک جائیں گی، اور اسی طرح فتوحات اور رحمت کے اور رزق کے غیبی دروازے کھلیں گے، اور اللہ رب العزت تمہیں بزرگی عطا فرمائیں گے۔ ظالم کے سامنے پڑھو گے تو ان کو اللہ پاک شکست فاش دیں گے، ان کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ آپ کی زبان ایک سیف زبان بن جائے گی، تلوار جتنی اثر آپ کی زبان میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں گے۔ آپ کہتے جائیں گے، اللہ عز و جل اپنی رحمت اور کرم سے آپ کے معاملات کو آسان کرتے جائیں گے۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علینا الا البلاغ۔